शकील बट जो कि घर का भेदी था, उसी ने लंका ढा दी है। देखें, ये महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है और ऐसा पॉसिबल भी है। वो अफवाहें उड़ रही हैं, कोई कह रहा है गोगी बट सब पकड़े गए हैं। अगर उसके भाई बदला लेना चाहते हैं तो चुप कर जाएं, चाय मार रहे हैं। अगर वो बदला लेना चाहते हैं, वक्त गुजारें, अभी अपने आप को जो है ना बालग करें, लाहौर के नेचर को, लाहौर के कल्चर को समझें। ये अंदरून शहर में बच्चे बाहर से पड़े हुए हैं, ये अंदरून शहर में आ गए और अंदरून शहर का जो एक एक बच्चा है ना, इट पुट होता तो बदमाश बैठा हुआ है। जराइम के बगैर आप दुश्मनी को हंडा ही नहीं सकते, ये बात नोट कर लीजिएगा। बताया जा रहा है कि 2016 की, क्योंकि गोगी बट को पता था कि इसकी वजह से मेरा नाम खराब हुआ है। मेरी राय लेना तो मुझे लोगों ने कंफर्म किया कि बलाज जो था ना उस फायरिंग के अंदर खुद मौजूद नहीं था। फिर बंदे वो किसके थे? तो बात यह है कि दुश्मन जो है ना, वो कभी भी जो है ना, आप उसको ये ना समझे मेरी सुलह हो गई है ना तो अब ये दुश्मनी खत्म हो गई। दुश्मनी से पहले अगर आप एक पिस्टल लगाते हैं ना, तो दुश्मनी के बाद दो लगाएं, घोड़े पीछे रखें, चैम्बरों में गोलियां रखें, क्योंकि मुनाफकत का दौर है। सुलह के बाद आप वेसले हो जाते हैं, आसरा खा जाते हैं, वसा खा जाते हैं और एतमाद में आ जाते हैं कि यार अब तो मेरी खत्म हो गया है। उस वक्त ही आपके ऊपर अटैक होता है, जो बलाज के साथ हुआ है। दुश्मनदारों की जो ब्रीड होती है ना, ये पैदाइशी तौर पर जो है ना बड़ी अलर्ट होती है। जैसा कौवा होता है, आप उसकी तरफ ऐसे करते हैं, कौवा उड़ जाता है। इस तरह से जो है ना काबू आ जाना, मैं तो ये कहूँगा काबू आ गया बेचारा। और उसकी ये स्टेटमेंट कि मैंने हथियार डालने हैं, बस दुश्मनों को जो है हैवी कर गई। दुश्मन आसरा ढूंढ रहे थे, उन्हें मौका मिला तो उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। तो मैं अगर कहूँ कि मेरी सुलह हो गई है तो उसी दिन मैं कत्ल हो जाऊँ। अमीर बिलाज केस आपको पता है कि रोज एक नया मोड़ ले लेता है। शाहिद चौधरी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बगैर टाइम ज़ाया किए हम लोग इस बारे में बात करते हैं। सर जी, कहा जा रहा है कि कोई नामी गिरामी शख्स शकील बट जो कि घर का भेदी था, उसी ने लंका ढा दी है। देखें, ये महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है और ऐसा पॉसिबल भी है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा काम है जो नहीं, जो जिसको आप कहेंगे ये नामुमकिन है। मुमकिन भी है, लेकिन मेरी नज़र में जो है ना, अगर आप मेरी खुद से राय आप मांगें तो एक पुलिस अफसर जो है ना, उसको ये पता है कि पहले उसके वालिद के कत्ल के टाइम वो एयरपोर्ट पे मौजूद था, तो कभी भी वो इस तरह की जो है ना मिस्टेक नहीं करेगा। अगर उसके इल्म में भी होता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वहाँ पे जाता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो लोग उस पहले पार्ट को साथ मिला कर जो है ना मेरे ऊपर उंगलियाँ उठाएंगे। सोशल मीडिया पे यही हवा फैल रही है कि जब टीपू का कत्ल हुआ था तो ये तब भी वहां पे मौजूद था, अब बिलाज का कत्ल हुआ है ये तब भी मौका पे मौजूद था। सोशल मीडिया पे हमें और आपको क्या चाहिए? अनारकी फैलाने के लिए कोई मटीरियल चाहिए, तो वो अफवाहें उड़ रही हैं। कोई कह रहा है गोगी बट सब पकड़े गए हैं, 2 मिनट बाद दूसरी पोस्ट खोलो तो ऊपर लिखा हुआ है जी उनके नाम जो ECL लिस्ट में डाल दिया गया है। तीसरी पोस्ट खोलो तो आगे लिखते हैं तीफी बट सब बैरून मुल्क से जो है ना उनके जो कागजात मिल गए हैं, जो एंटर एग्जिट साबित कर रहे हैं। तो अफवाहों का बाजार जो है ना वो गर्म है। शकील बट साहब को ना किसी ने बुलाया, ना किसी ने इंटेरोगेशन के लिए, बाकायदा होता है ना कि फ़ोन करना कि आप तफ्तीश के लिए आ जाएं, तफ्तीश के लिए किसी ने बुलाया। लेकिन अगर वैसे शादी में होने की वजह से, चूँकि एक वीडियो पर नहीं है, अगर किसी मजाज अफसर ने, तफ्तीशी ने कॉल करके उनसे वर्शन लिया हो या उनसे बात की हो तो इसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन शकील बट जो है ना, मेरी नज़र के मुताबिक पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस किसी यानी कि ना इस तरह के इंटेंट में जो है ना वो इन्वॉल्व हो। मैं नहीं मानता हूँ। इसमें हकीकत है, कहा जाता था कि अमीर बिलाज जो है बड़ा कोशिश करते थे कि अमन पसंद बंदा है, लेकिन 2015-16 में जाके उसने गोगी बट के घर कोई फायरिंग वगैरह भी की थी। फायरिंग उसने की है या नहीं की है ये तो मरने वाला बेहतर जानता है, लेकिन FIR उसके ऊपर नामजद दर्ज हुई थी। उसमें जो है ना 780 की दफ़ा लगी जो बेलेबल है ही नहीं। उसमें वो बड़ा सख्त जुर्म होता है, सजाए मौत का केस है वो। लेकिन वो जो है ना लोगों ने, यानी जिस वक्त वो पोस्ट लगी है ना, वीडियोस लगी हैं कि फायरिंग हुई नशर कॉलोनी और ग्वालमंडी, उस वक्त जो है ना इसकी अंडरवर्ल्ड के अंदर एंट्री जो थी ना ये गलत हो गई है। अब आप देखें ना कि वो जो फ़र्क शहबाज बड़ाइच है, उसने उर्दू पॉइंट का इंटरव्यू किया है और इन दोनों फायरिंग और इंटरव्यू के दरमियान ना 7 साल का गैप है। तो क्या बंदा 7 साल में अपना किबला दुरुस्त नहीं कर सकता? मेरी बात अंडरस्टैंड करें ना। बंदा तो 1 सेकंड के बाद, लम्हे के बाद बंदा अपना ट्रैक चेंज कर जाता है। तो वो तो 7 साल बाद इंटरव्यू हुआ है। पहले क्या हालात है, बाद में क्या बने, ये मुझे नहीं पता। बताया जा रहा है कि 2016 की, क्योंकि गोगी बट को पता था कि इसकी वजह से मेरा नाम खराब हुआ है, तो उस चीज़ का बदला लिया गया है। कौन सी 2016 वाली जो फायरिंग हुई थी? वो फायरिंग अगर देखें, मेरी बात सुनो, इन्होंने की हुई है। तो गोगी बट अगर ये सोचता है कि मेरी तरफ इन्होंने फायरिंग की, मैं इनका बुरा करूँ, तो ये तो हर दुश्मन की सोच होती है ना। इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो मैं, मेरा अगर कोई मुखालिफ होगा मैं उसका बुरा ही सोचूंगा। तो ये जो एंट्री थी ना, मेरी नज़र में ये गलत थी, इस तरह नहीं होना चाहिए था। हालांकि मैंने अगर अपने तौर पर मेरी राय लेना तो मुझे लोगों ने कन्फर्म किया कि बलाज जो था ना उस फायरिंग के अंदर खुद मौजूद नहीं था। फिर बंदे वो किसके थे, बलाज के थे या नहीं थे, इस पर मैं कोई तजिया नहीं करूँगा, इस पर मैं कोई राय नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रूफ मौजूद नहीं है। रही बात बट बरादरन की, तो वो उम्र में उधेड़ उम्र है, उसके बाप की उम्र के हैं, जितनी टीपू ट्रक्का वाले की उम्र थी मेरा उससे भी बड़े होंगे। तो वो अगर उन्होंने वो काम किया होगा ना, बड़ी प्लानिंग से किया होगा।
اگر بلاج پہ اٹیک ہوا ہوگا نا, اگر وہ انوالو ہوں گے, اگر انہوں نے کیا ہوا ہے تو بڑی پلاننگ سے کیا ہوگا. کیونکہ آپ ان مافیا کے ساتھ بڑا جڑے رہے ہیں, آپ بہتر جانتے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں اندر ملوث تھے اس کے قتل میں؟ میں ساری زندگی جو ہے نا مافیات گیا, میں ان سے بھی زیادہ جو خطرناک جو اجگر تھے نا جرم کی دنیا کے, میں ان کے ساتھ بھی رہا ہوں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور یہ ساری باتیں میں اپنے پروگرام سے لوگوں کو بتاتا ہوں, تو وہی تو باتیں ہیں جو لوگ میری باتوں پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا وقی سے بات کرے گا, یہ بندہ سیدھی بات اور صحیح بات بتائے گا ہمیں. تو بات یہ ہے کہ دشمن جو ہے نا وہ کبھی بھی جو ہے نا, آپ اس کو یہ نہ سمجھے میری صلح ہو گئی ہے نا تو اب یہ دشمنی ختم ہو گئی. دشمنی سے پہلے اگر آپ ایک پسٹل لگاتے ہیں نا تو دشمنی کے بعد 2 لگائیں, گھوڑے پیچھے رکھیں, چیمبروں میں گولیاں رکھیں, کیونکہ منافقت کا دور ہے. ہر بندہ جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ یار اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے, اس کا تھڑا لینا, اس کی ریکی کرنا, اس کی انفارمیشن لینا ناممکن ہے. وہ پھر صلح کر لیتے ہیں, صلح کے بعد آپ فیصلے ہو جاتے ہیں, آسرا کھا جاتے ہیں, وسا کھا جاتے ہیں, اور اعتماد میں آ جاتے ہیں کہ یار اب تو میری ختم ہو گیا ہے. اس وقت ہی آپ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے جو بلاج کے ساتھ ہوا ہے. کورٹ میں اس کی بیگم نے, بلاج کی بیگم نے آج جو انکشاف کیا, اس نے کیا جو کیمرہ مین تھے وہ بھی ساتھ ملوث تھے, ان کے پاس سے پسٹل برآمد ہوئے ہیں. نہیں, مجھے اس چیز کا کوئی پتہ نہیں. اگر وہ افواہوں کی حد تک ہے تو میں اس پہ کوئی جو ہے نا بات نہیں کروں گا. اگر اس کی بیوی نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی پروف ہوں گے, اس پہ میں تو کمنٹس نہیں دے سکتا. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی حقیقت ہو, ہر چیز ہو سکتی ہے, ہر چیز کیونکہ پوری رائکی لگائی گئی ہے نا, اب اس کے ساتھ بھی پوری کی پوری ٹیم تھی. رائکی لگائی گئی ہے. اور ایسے جو کام ہوتا ہے نا, اب بلاج جو ہے نا وہ بھی کوئی خدا نہ خاصا کوئی چڑیا کا بورڈ نہیں تھا, وہ بھی ایک انڈر ورلڈ میں اس کا نام چل رہا تھا. بے شک وہ عمر میں چھوٹا تھا, لیکن وہ بریڈ کون سی ہے, دشمن داروں کی جو بریڈ ہوتی ہے نا, یہ پیدائشی طور پر جو ہے نا بڑی الرٹ ہوتی ہے. جیسا کوا ہوتا ہے, آپ اس کی طرف ایسے کرتے ہیں کوا اڑ جاتا ہے, یہ بریڈ بھی جو ہے نا پیدائشی طور پر بڑی چوکس ہوتی ہے. تو وہ اس کا اس طرح سے جو ہے نا قابو آ جانا, میں تو یہ کہوں گا قابو آ گیا بیچارہ. تو وہ بغیر ریکی, بغیر تھڑے, بغیر انفارمیشن کے نا, یہ ٹیلی فونک رابطے ہوتے ہیں کہ یہاں سے گزر گیا, ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا. اس دن بیچارے کے پاس ویپن بھی نہیں تھے. اس کے بھائی مذہب کی جو تھی نا, وہ کوئی شادی فنکشن پہ اس نے بھی جانا تھا, اور اس نے بلاج کو کہا ہے, انہیں کے پروگراموں سے مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یار یہ رائفلیں لے جاؤ, اور بلاج نے آگے سے جواب دیا کہ یار تسی میں نے بدماش شو کرنا چاہتے ہو. یہاں سے آپ اندازہ لگایا نا وہ بندہ جو تھا نا, اس کی شرافت اور اس کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ میں نے ہتھیار ڈالنے ہیں, بس دشمنوں کو جو ہے ہیوی کر گئی. دشمن آسرا ڈھونڈ رہے تھے, انہیں موقع ملا تو انہوں نے نقصان پہنچا دیا. اب کیا بنے گا کہ جو اس چیز میں چلے جاتے ہیں, بدماشی والی لائن میں, دشمنداری والی لائن میں چلے جاتے ہیں, اسے واپس آنا تو پھر بہت مشکل ہے. واپس یار میں نہیں آیا ہوں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, زندہ مثال ہوں. میرے محلے میں مجھے گرنیڈ لے کے ڈھونڈتے تھے لکیشا وغیرہ, وہ میرے پیچھے چڑھ رہے ہیں, میری گلی میں آئے ہیں. جہان شیرہان یہ عام آدمی تھے, انہوں نے پکڑ کے جو ہے نا لاہور کو وائبریشن لگا دی. پچی خان کتھڑے انہوں نے مارے ہیں, مار بھی انہوں نے قتل کیا ہے. بوچا گارڈن پراپرٹی میں ذوالفقار اخوان انہوں نے قتل کیا ہوا ہے. میں بیک اپ نہیں ہوا, لیکن وہ فزیکلی طور پہ ہونا پڑتا ہے. لیکن آپ اس طرح سڑکوں پہ تو نہیں نکل سکتے, ریکی تو ہو سکتا ہے, آپ کو بھی لگتا ہو کہ میری بھی لگ جائے گی. میں کبھی شادی پہ نہیں گیا ہوں آج تک, 54 سال میری عمر ہو گیا, 4 شادیاں, 3 بھائیوں کو اور ایک دوست کی. میں نے 5ویں شادی اٹینڈ نہیں کی, نہ میں کبھی کسی مرگ پہ گیا ہوں. جاتا ہوں لیکن آگے پیچھے, شادی پہ بھی جانا ہے, سلامی بھیج دینی ہے. تو میں اگر کہوں کہ میری صلح ہو گئی ہے تو اسی دن میں قتل ہو جاؤں. آپ نے بالکل لائن چھوڑ دی ہے. یہ یار میں نے کیا چھوڑ دیا, دنیا آپ کو بتائے گی میں نے چھوڑ دیا. جب میں کرتا ہوں نا کوئی بھی کام میں نے کیا ہے, میں نے ڈھول بجا کے کیا ہے, ڈم ڈما ڈم کی آوازیں آئی ہیں تو میں نے کام کیا, ورنہ میں نے نہیں کیا. تو ابھی میں 7 سال جو اپنا قبلہ درست کر چکا. ابھی آپ لوگ آتے ہیں, میرے بھائی ہیں, آپ آتے ہیں, آپ انٹرو دیتے ہیں کہ شاہی صاحب انڈر ورلڈ کے ڈان کا لیکن تھم ورلڈ پہ لکھ دیا ہے انڈر ورلڈ کے صاحب کا ڈان. ڈان بھی کبھی صاحب کا ہوتا ہے, وہ لکھ دیتے ہیں. میں خوش ہوتا ہوں کہ چلو یار یہ لکھتے ہیں جو بھی کہتے ہیں. ابھی آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, میں آپ کو کہہ دوں کہ جی آپ میرے پاس بیٹھنا آفس میں, کوئی ایسا سوال نہ کیجیے گا کہ جی جو غلط ہو, جو مجھے دکھ جائے. میں نے آپ کو کیا کہا کہ مجھے وہ سوال کریں کہ میرے جو بال اوپر نیچے والے اڑ جائیں. میں کہتا ہوں نا, کیوں کہتا ہوں, میرا نام شاہد چودھری ہے اور میں دبنگ بولنے والا بندہ ہوں. مجھے یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ میں آپ کو کہوں گا یار ایسا لفظ نہ کریں. یہ میں ضرور کہتا کہ یار تھمبنیل کے اوپر احتیاط کیا کریں, الفاظ کا چناؤ درست رکھیں, سوال جیسا مرضی کریں. اگر میں نے جواب نہیں دینا میرے باپ نے آگے دینا. دیکھیں ابھی بھی آپ کی ایک, وہ میں سوشل میڈیا پہ ایک دیکھ رہا تھا کلپ, بڑا وائرل ہو رہا تھا کہ کسی کے بھی پیسے مرے, آپ 30% لیتے ہیں, اس سے پیسے اس کے لے دیتے ہیں. یہ چیلنج ہے, چیلنج. اگر آپ نے بھی کہیں سے لینے ہو تو آپ آ جائیے گا میرے پاس, لیکن اس کے لیے پروف جینوئن ہونے چاہیے. میرے پاس ایک ایسا اعلیٰ دن کا چراغ ہے, میں یہاں پہ رگڑوں گا, پیسے یہاں پہ پڑے ہوں گے, ٹرائی کر کے دیکھیں آپ. اب آپ مجھے پوچھے طریقہ کیا ہے, تو وہ میں نے آپ کو نہیں بتانا. اپنی مائک چھوڑ دیا, کل سے آپ نے بھی اعلیٰ دن کا چراغ لے لیا, وہ میں نہیں بتاؤں گا. تو کیا ہے یہ زندگی بہتر ہے, اب آپ کے بھی بچے ہیں, بیوی ہے, ان حالاتوں میں زندگی مشکل نہیں ہو جاتی؟ کیوں مشکل ہو جاتی ہے, مجھے یہ تو بتائیں نا. مشکل والا کام ہی کوئی نہیں ہے. اب جو کام, اگر آپ بجلی کے ساتھ کھیلیں گے تو کرنٹ تو آپ کو پڑے گا. پانی میں اگر آپ کودیں گے تو پانی تو آپ گیلا کرے گا آپ کو. بچوں کی فکر رہتی ہے, بچے اسکول گئے ہیں, بچوں کو گھر لینے جانا, سیکورٹی میں واپس آنا, سیکورٹی میں جانا. میں وہ کام ہی نہیں کرتا ہوں کہ مجھے کسی چیز کی پرواہ ہو, اور الحمدللہ میرا بھی اللہ وارث ہے, میرے بچوں کا بھی اللہ وارث ہے. میں وہ کام ہی نہیں کرتا ہوں. میرے پروگرام سے دیکھتے ہیں نا, مجھے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک طرف سے کوئی بندہ نہ تھریٹ کرے. مجھے 2 طرفہ دھمکیاں آتی ہیں, اس کا مطلب میرا پروگرام کامیاب ہو گیا. یعنی دیکھیں نا کہ میں کسی کو سپورٹ کروں تو مجھے ایک طرف سے ہے نا, مجھے دونوں طرف سے دھمکیاں آتی ہیں
کہ جی ہم آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. میں کہتا ہوں یار موت کے فرشتے ہو, مجھے اپنی شکل ہی دکھا دو, ویڈیو کال کرو, وہ بھاگ جاتے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو امیر بلاج کا کیس ہے یہ لمبا ہو جائے گا کہ کبھی سولو وغیرہ بھی ہوگا؟ یار اس پر جواب جو ہے نا وہ میں نہیں دے سکتا. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر اس کے بھائی بدلہ لینا چاہتے ہیں تو چپ کر جائیں, چائی مار رہے ہیں. اگر وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں, وقت گزارے ہیں ابھی, اپنے آپ کو جو ہے نا بالغ کریں, لاہور کے نیچر کو, لاہور کے کلچر کو سمجھیں. یہ اندرون شہر میں بچے باہر سے پڑے ہوئے ہیں, یہ اندرون شہر میں آ گئے, اور اندرون شہر کا جو ایک ایک بچہ ہے نا, اٹ پٹ ہوتا تو بدماش بیٹھا ہوا ہے. میری بات سمجھ گئے کہ ہر بندہ دوگلا ہے, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ڈیرے پہے رہن, لوگ آتے جاتے رہیں, چرسیں چلتی رہیں, جوڑے بنتے رہیں, سگریٹ کشیں, آئس وغیرہ سب کچھ یہاں پہ چلتا رہے. وہ تب بھی ہوگا جب دشمنی ہوگی. تو اس پہ پنجاب پولیس بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. یار پنجاب پولیس جو ہے نا وہ پہلے کی پولیس انہوں نے آگ لگائی ہے. ابھی جو پولیس ہے نا یہ اس طرح کی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم اڈے پہ جا کے بیٹھتے ہیں, باقاعدہ وہاں پہ منتھلی لینے جاتے ہیں یا خرچہ لینے کے لیے جاتے ہیں, تو ہم بم ہو جائیں گے. آن لائن سسٹم بھی تو آ گیا نا, آن لائن سسٹم بھی تو آ گیا. یار کوئی اور طریقہ اگر کسی نے, ظاہر ہے اگر کوئی دشمن دار نہیں, تو باتیں میں نے پروگرامز میں کی ہیں, اس کو اپنے آپ کو جو ہے نا یعنی کہ پرومیننٹ رکھنے کے لیے نا, ایس ایچ او کی نظر سے بچنے کے لیے, اور اپنے آپ کو ایک تگڑا ڈیرے دار شو کرنے کے لیے کرائم کرنا پڑتا ہے. جب کوئی بندہ دشمنی نبھائے گا نا تو اس کی ایسی کی تیسی وہ کہے کہ میں جرائم نہیں کروں گا. جرائم کے بغیر آپ دشمنی کو ہنڈا ہی نہیں سکتے. یہ بات نوٹ کر لیجیے گا. مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا دشمن دار جو جرائم نہ کرتا ہو. ایک دشمن دار بتا دیں جو دشمنی کی آڑ میں آ جائے گا, جس کے اباء و اجداد قتل ہوئے, وہ جرائم کرے گا, منشیات بیچے گا, جوئے کرائے گا, کوئی نہ کوئی کام وہ کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی کام غلط, ورنہ وہ نہیں کرے گا تو وہ کیسے سپورٹ کرے گا سارا. تو میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا ماضی میں نا, 7 سال ہو گیا مجھے اپنا قبلہ درست کرنا. مجھے دشمن تنگ کرتے ہیں, نہ مجھے پولیس تنگ کرتی. بالکل ایسی ہے, شاہد صاحب کے مطابق انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے. باقی آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, آپ لوگ بھی اپنی رائے لازمی دیجیے گا. بات یہ ہے کہ قانونی ادارے جن کو انصاف کرنا چاہیے, وہ قانونی ادارے جن کو ان سب کو نتھ ڈالنی چاہیے, وہ کام پر ہیں. باتیں بھری بھری لیکن کام کچھ بھی نہیں, کارکردگی زیرو.